بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. آیت کریمہ کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، تم میں سے بعض لوگ دوسرے بعضوں کا مسخرہ نہ کیا کریں، مذاق نہ کیا کریں، ٹھٹھا نہ اڑایا کریں۔ ممکن ہے جن کی مذاق کی جا رہی ہے وہ بہتر ہوں مذاق کرنے والوں سے۔ ممکن ہے جن کی مذاق کی جا رہی ہے وہ بہتر ہوں مذاق کرنے والوں سے، اور نہ ہی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کا ٹھٹھا مذاق کیا کریں۔ ممکن ہے جن عورتوں کی مذاق کی جا رہی ہے وہ بہتر ہوں مذاق کرنے والی ان عورتوں کے مقابلے میں، اور نہ ہی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کا ٹھٹھا مذاق کیا کریں۔ بہت ممکن ہے جن کی مذاق کی جا رہی ہے وہ عورتیں بہتر ہوں مذاق کرنے والی ان عورتوں کے بالمقابل۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو یا ایک دوسرے کا عیب نہ تلاش کیا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے لقبوں سے نہ پکارا کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برے نام سے کسی کو پکارنا نہایت بدترین چیز ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو آدمی توبہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ ہمارے رب نے اس مختصر سی آیت کے اندر معاشرت کے، سماج کے، کمیونٹی میں رہنے کے بڑے اہم آداب بتائیں۔ پوری آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے آیا، آپ نے جان لیا ہوگا کہ بنیادی طور پر 3 چیزیں بیان کی گئی۔ پہلی چیز، آپس میں ایک دوسرے کا ٹھٹھا مذاق نہ کیا۔ ہر آدمی کی اپنی عزت ہوتی ہے، عزت نفس ہر ایک کو پیاری ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر کسی کو طعنہ نہ دیا کرو، عیب جوئی نہ کیا کرو، اور تیسرے نمبر کے اوپر برے القاب سے، برے ناموں سے مت پکارا کرو۔ جہاں تک دوسرے سے ٹھٹھا کرنے، مذاق کرنے کی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی اس سلسلے میں بہت کچھ تعلیمات موجود ہیں، اور خود قرآن کریم نے ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر اس مضمون کو ذکر کیا ہے۔ جب کسی کی مذاق کی جاتی ہے تو سامنے والے آدمی کی دل شکنی ہوتی ہے۔ مذاق، ٹھٹھا، یہ بڑی خرابیاں لانے والی چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سامنے والے آدمی کی دل شکنی ہوتی ہے۔ نہیں دیکھا اپنے معاشرے میں جو پیسوں کے اعتبار سے کم ہو، عزت کے اعتبار سے کم ہو، عہدے کے اعتبار سے کم ہو، پورے مجمع کے درمیان میں کبھی کبھی ان سے ٹھٹھا کر لیا جاتا ہے۔ وہ بیچارہ اپنی حالت زار کی وجہ سے کچھ بولتا نہیں، مگر اس کے دل کو دیکھو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ محض میرا اتنا ہی جرم ہے کہ میرے پاس اس کے مقابل میں پیسے زیادہ نہیں، میں کسی بڑے عہدے کے اوپر نہیں ہوں، یہی جرم ہے میرا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے غربت و مسکنت کے اندر رکھا ہے، بس اتنا ہی میرا جرم ہے۔ ہر آدمی جو مجھ سے گزرتا ہے میری مذاق کرتا جاتا ہے، اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی خرابی یہ لازم آتی ہے، اور مومن کے دل کو رکھنا ایمان کی نشانی ہے، اور مومن کے دل کے ٹکڑے کرنا انسان میں کفر کا وائرس ہے،
اس بات کا پتہ دینے والی چیز ہے. میں انشاءاللہ آیات کریمہ سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کفر کا وائرس کیسے ہے. انسان کے دل میں کفر کا وائرس ہو تو اس سے یہ برا عمل سرزد ہوتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا ٹھٹھا کرتا ہے. دوسری بڑی خرابی ٹھٹھا کرنے کے اندر جو مذاق کرتا ہے اس کے دل میں کبر آ جاتا ہے کہ میں بڑا ہوں، تبھی تو اس کو جب چاہوں انسلٹ کر سکتا ہوں، جب چاہوں مجمع کے بیچ کچھ بھی کہہ سکتا ہوں. یہ بہت بری خرابی دوسری مذاق کرنے کے اندر، دوسرے سے ٹھٹھا کرنے کے اندر. تیسرے درجے کے اندر سامنے والا آدمی اگر کچھ ڈیفینس کر سکتا ہے، دفاع کر سکتا ہے، تو پھر ایک لڑائی اور جھگڑے کی فضا بھی قائم ہوتی ہے. تو یہ تیسرا بڑے درجے کا نقصان ہے. مومنوں کے درمیان میں تو محبت کا قائم رکھنا یہ شریعت چاہتی ہے، اور جو ذریعے اور جو اسباب آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے والے ہیں، شریعت نے ان کی شہ کاٹ کر رکھ دی. شریعت نہیں پسند کرتی کہ ایک مومن کسی دوسرے مومن کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جس سے لڑائی کی فضا پیدا ہو. چوتھی چیز ایذا رسانی، کسی کو تکلیف دینا، یہ بھی مذاق میں پایا جاتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو مذاق کرنے اور ٹھٹھا کرنے کے اندر پائی جاتی ہے. ہمارے رب نے ہم پر مہربانی کی کہ اس مسخرے کو ہمارے اوپر منع کر دیا. میرے بھائیوں، جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب میرے لیے ہلاکت خیز زہر ہے. میرے رب نے گناہوں کو مجھ پر حرام کر کے احسان کیا. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو زہر سے ہٹاتا ہے. نادان بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے انگارے کو کھلونا سمجھ کر، لائٹ والا کھلونا سمجھ کر آگے بڑھنا چاہتا ہے، باپ پکڑ لیتا ہے. یہ بچہ وقتی طور پر اپنی نادانی کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ میرا باپ ان سارے کھلونوں میں سب سے زیادہ لائٹ والے کھلونے سے مجھے کیوں روکتا ہے. غصہ بھی آتا ہے اس کو. مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ بچے کی نادانی ہے، باپ کا اس پر احسان ہے کہ اس نے انگارہ نہیں پکڑنی تھی. اس معصوم کو کیا پتا، تیرا ہاتھ انگارے پر پڑتا اور تیرا وجود جل جاتا. یہی بچہ جب شعور رکھنے لگتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو اپنے باپ کا احسان مانتا ہے کہ میرے باپ نے میری چہیتی چیز نہ لینے دی، آج اس کا احسان ہے. وقتی لذت دنیا میں ان گناہوں سے مل جاتی ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں مذاق کر کے تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو ہنسا دیں گے، لیکن ہمارا رب ناراض ہو جاتا ہے. اور اس سے بڑا مومن کا کوئی نقصان نہیں. ہمارا آخر اور در کون سا؟ زمانہ ہم کو ٹھوکر جو ہے کھلا دے، در در کی ٹھوکریں کھا کر. ہمارا ایک در وہ ہے جہاں سے کبھی ٹھوکر نہیں ملے. اس نے ہمارا سارا کچا چٹھا سارے عیوب دیکھ کر بھی آج تک کسی اور کو مطلع نہیں کیا. اس نے ستاری فرمائی تھی. بہت محسن رب ہے، پیارا رب ہے، اور مومن کے لیے سب سے بڑی دھارس ہے. کوئی نہیں میرا رب تو ہے جس کے ہاتھ میں پوری کارخانے قدرت ہے. ہم اگر اسی رب سے بے وفائی کریں، اس نے جس سے منع کیا انہی چیزوں کا ارتکاب کرے، تو ہم سے زیادہ بے وفا جفاکار اور کون ہو سکتا؟ ہماری نادانی اسی بچے کی طرح ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ کامیڈی کی مجلسوں کو، ٹھٹھے کی مجلسوں کو کیوں اسلام منع کرتا ہے، کتنا انجوائے ہوتا ہے اس میں، کتنے خوش ہوتے ہیں لوگ، تمہیں کیا پتا اس کے پیچھے ایسے نقصانات ہیں جو تم نہیں جانتے. ایسے ہی جیسے وہ نادان بچہ انگارے کے نقصانات کو نہیں جانتا تھا. ہمارے رب نے منع کیا معاشرے کی استواری قائم رہے، وہ ٹھیک ٹھاک چلتا رہے، سب ایک دوسرے کا رسپیکٹ کریں، ادب کریں، کوئی کسی سے بڑا بننے کی امید نہ کرے. اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ اطاعت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں مذاق کے طور پر جو چیزیں کی جاتی ہے اس کے نقصانات بتائیں. ایک صحابی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، باہر کھیلتا تھا، میری امی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. حدیث شریف میں، ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو میری اماں نے مجھ کو، چونکہ میں کھیل رہا تھا، بلانا چاہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے، مجھ کو کہا بیٹے ادھر آؤ تم کو دیتی ہوں کچھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں کو پوچھا کہ سچ مچ تم کچھ دینے والی تھی کہ ایسے ہی مذاق کر کے بلا رہی تھی؟ جیسے ہمارے یہاں بن مٹھی جو ہے بچے کو ایسے ہی بلایا جاتا ہے. تو میری اماں نے کہا کہ جی میرے ہاتھ میں یا رسول اللہ کھجور ہے، وہ میرے بیٹے کو دینے کے لیے بلا رہی تھی. آپ نے فرمایا اگر تم خالی پلی بلاتی، سچ مچ نہ کوئی دینا مقصود ہوتا، تو تمہارے اعمال نامے میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. ہم لوگ لائٹلی مذاق کے طور پر اس طرح سے بچوں کو کر دیا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ایک گناہ آپ کو معلوم ہے، بڑے درجے کا گناہ، کبیرہ جس کو کہتے ہیں. اس کی بدبو اتنی ہے جھوٹ کی کہ فرشتہ 1 مائل دور چلا جاتا ہے، تاب نہیں لا سکتا اس کی بدبو کی. تو کبھی کبھی مذاق کے اندر جھوٹ بھی ہوا کرتا ہے، اور اکثر فلموں، سیریلوں، کامیڈی سیریلوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ اس میں جو دکھایا جاتا ہے اس کا الٹا ہی ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے اسلام پسند نہیں کرتا. کسی کی ذات سے ٹھٹھا کرو، اور کسی کے مال کے حوالے سے اور کسی کے نسب کے حوالے سے اگر آپ ٹھٹھا کرو، اسلام اس کو کبھی پسند نہیں کرتا. دوسرے کی ایذا رسانی ہوتی ہے. صحابہ فرماتے ایک مرتبہ ہم لوگ کسی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، تھوڑی دیر سوئے تو ایک آدمی نے بیدار ہو کر دوسرے کی لاٹھی یا رسی چھپا دی. مذاق میں ایسا کرتے ہیں کہ دیکھو بیدار ہونے کے بعد یہ کتنا پریشان ہوگا. تو جب یہ آدمی بیدار ہوا، پریشانی ہوئی اس کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے دل کو دکھ میں ڈالے، اس کو ڈرائے. کتنی تشویش ہوتی ہے انسان کی چیز جب گم ہو جاتی ہے. سب کے لیے تو مذاق ہوئی، لیکن ایک مسلمان کے دل کو چبھنے لگی. ہمارا رب اسے پسند نہیں کرتا. مومن کے دل کو لگنے والی اتنی چبھن اللہ کے یہاں بڑی نوٹس لی جاتی ہے اس کی. اللہ نے تقدیر میں بھی جو بعض تکلیفیں لکھی ہیں انسان کے حق میں، اللہ اس پر اجر دیتا ہے. ہماری اور آپ کی شان اتنی بلند ہے. حدیث شریف کے آئینے میں دیکھیے، روایتوں میں آتا ہے ایک مومن کبھی کسی جیب کے اندر کوئی چیز تلاش کرتا ہے، لیکن چونکہ اس نے دوسرے جیب میں رکھی ہوئی ہوتی ہے اس لیے اس جیب میں نہیں ملتی، تو وہ پھر اس جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور وہاں سے چیز لیتا ہے. یہ جو اتنی تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر بھی اجر ملتا ہے. مومن کو پہنچنے والی تکلیف کا بڑا نوٹس ہے اس جگہ. تو اگر میں کسی کو تکلیف پہنچاؤں گا، میرا رب کیوں اس کا نوٹس نہیں کرے گا؟ مسلمان کے لیے آخرت کا ڈر، جہنم کا خوف اور اللہ کا خوف ہی کافی ہے. کوئی نیا خوف دلا کر اس کو مزید خوف زدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے مذاق بہت بری چیز ہے، اور میں نے جیسا کہ بتایا یہ کفر کا وائرس ہے. کفار کا شیوا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ مومنوں سے مذاق کرتے ہیں. کتنی ہی جگہوں کے اوپر قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا. ایک جگہ قرآن کہتا ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. یہ لوگ جو دنیا کے اندر کفر و شرک اور ظلم اور فسق و فجور کا گناہ کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ مومنوں سے ٹھٹھا کرتے ہیں. یہ کیا کس کو پکارتے ہیں؟ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. مومن جب بیٹھے ہوتے ہیں، عبادت کرتے اور دعا مانگتے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں کہ دیکھ کیسا علیاذ باللہ بے وقوف آدمی. ہنستے ہیں مومنوں سے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. جب مومنوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ گمراہ لوگ ہیں. ایک نہ دکھنے والی چیز کو پکارتے ہیں، ایک نہ دکھنے والی ذات کو پکارتے ہیں. سب سے بڑے گمراہ یہ لوگ ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. آگے قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. کل قیامت کے دن مومن ان سے ٹھٹھا کریں گے. کیوں ہماری عبادت پر تم لوگ ہنستے تھے، آج کیا ملا ہم کو اور تم کو اپنے ٹھٹھے پر کیا ملا دیکھ لو. ہمارا رب کہتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. دین آنے ہیں، تھوڑا صبر.
ٹھٹھا کریں گے، صبر کر لینا، میرے لیے صبر کرنا۔ اللہ فرماتا ہے میرے لیے تھوڑا سا جو ہے اپنے دل کو بنا لینا، کل کو دن تمہارے ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، مسحریوں کے اوپر وہ بہترین منظر دیکھتے ہیں۔ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کافروں کو کسی اور چیز کا بدلہ نہیں مل رہا ہے، ان کے کیے دھرے کا بدلہ مل رہا ہے۔ آج کل سائنس و ٹیکنالوجی کا بڑا غلغلہ ہے، بہت سے لوگ ملحد ہو رہے ہیں، یعنی مذہب بیزار ہو رہے ہیں، دین میں نہیں مان رہے، سب اسباب ہیں وہی کرتے ہیں، کوئی اس کے پیچھے کرنے دھرنے والی ذات نہیں ہے۔ اور مومنوں کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو یہ لوگ مومنوں سے ٹھٹھا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا مستقل ذکر کیا۔ قرآن کہتا ہے إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ جی دنیا کے اندر ہماری ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا، وہ جب اللہ سے دعا کرتا تھا، میرے بندے جب مجھ سے مانگتے تھے، إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے، فَاغْفِرْ لَنَا، ہماری مغفرت فرما دے، وَارْحَمْنَا، ہم پر رحم فرما دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، یہ کفار کو کہا جا رہا ہے، جو اسباب میں رچے بسے لوگ ہیں، وہ مذاق کرتے تھے کہ بھئی یہ آمنا کس پر ایمان لائے، کوئی دکھتا تو ہے نہیں، اور کس سے مغفرت مانگ رہے ہیں، رحم کس سے مانگ رہے ہیں، دنیا میں ایسا ٹھٹھا کرتے تھے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ، کفار کو کہا جائے گا تم نے مومنوں سے ٹھٹھا کیا تھا دنیا کے اندر، اور مذاق کا سامان بنایا تھا ان کو، اور تم ہنستے تھے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، بس تمہاری اس مشغولی نے، مومنوں کے ساتھ ٹھٹھا کرنے نے، دنیا میں تم کو یہ بھلا دیا کہ تم میری یاد کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اس سے ایک نتیجہ یہ بھی ہاتھ لگا کہ ٹھٹھا کرنے والا آدمی اللہ سے غافل ہوتا ہے، ٹھٹھا اپنے پیچھے رب کی غفلت لاتا ہے، اور غفلت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ علماء فرماتے ہیں، ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں، ان سب گناہوں کے پیچھے جو ایک چیز کام کرتی ہے وہ غفلت۔ اپنے رب کو بھولا ہوا آدمی ہی گناہ کرتا ہے، جسے رب یاد ہو، جو رب سے غفلت میں نہ ہو وہ گناہ نہیں کرے۔ قرآن کہتا ہے حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ دنیا میں تم نے کافروں کے اس مذاق کرنے کے اوپر اپنے آپ کو صبر میں ڈالا تھا، صبر میں رکھا تھا، آج میں نے بہترین بدلا دیا۔ یہی لوگ کامیاب ہیں، مومنوں کے لیے اللہ کا اعلان ہے انہم هم الفائزون۔ مذاق کفار نے بہت کی اور یہی لوگ کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ کی۔ قرآن کہتا ہے 950 سال تک، بہت لمبا عرصہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 1000 سال میں سے 50 نکال دو، کتنے ہو جائیں گے؟ 950۔ بہت لمبی تبلیغ کی، لیکن خود قرآن دوسری جگہ کہتا ہے اتنی محنت کے بعد حضرت نوح پر ایمان لانے والے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، بہت کم ایمان لے آئے۔ نبی دل برداشتہ نہیں ہوتا، میرے رب نے مجھے چنا کسی کی ہدایت کے لیے بول نکالنے کے واسطے، میری سعادت ہے، ورنہ یہ زبان کہیں خرچ ہو جاتی، یہ میری سعادت ہے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، قوم نہیں مانی اور بہت مخالفت کی۔ نبی اپنی امت سے بیزار ہے۔ ایک ماں جس دن اپنی اولاد سے بیزار ہو جائے، اس سے برا اولاد کا کوئی دن نہیں۔ ماں بچے کو ڈانٹتی ہے تو یہ بچے کے لیے بہترین دن ہے کہ میری ماں کو بھی مجھ سے امید ہے کہ اس کی اصلاح ہوگی، لیکن جس دن میری ماں ڈانٹنا بند کر دے گی، مجھ سے مایوس ہو جاوے گی، اس سے بدترین میرا کوئی دن نہیں۔
نبی جو سر تاسر رحمت ہوتا ہے، جس کے رگو پے کے اندر اپنی قوم کے تعلق سے مہربانی اور شفقت بھری ہوئی رہتی ہے، وہ جس دن بیزار ہو جائے کہ اب میری قوم کا کچھ نہیں ہوگا، وہ پھر اپنے رب سے کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ کہہ دو تمہاری قوم سے کہ ابھی ایک بہت زیادہ بڑی مقدار کے اندر پانی آنے والا ہے اور پوری دنیا کو لے ڈوبے گا، پوری دنیا کو لے ڈوبے گا۔ تم کشتی تیار کرو، بڑی کشتی جس میں مومنوں کو بھی رکھو اور جتنے جانور ہیں ان کا ایک ایک پیس لے لو اندر، چونکہ پوری دنیا ہلاک ہو جاوے گی، اور پھر یہی جو جانور ہوں گے تم نے جو کشتی میں بھرے ہوں گے، ان سے نئی نسل چلے گی، سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح کشتی تیار کرنے لگے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، یہ کفار جب بھی وہاں سے پاس ہوتے تھے، گزرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے کہ کیا کر رہے ہو، یہ اتنا سارا پانی، اتنی بڑی کشتی کیا کرو گے نو۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، دن آوے گا اس دن ہم تمہاری ایسے ہی مذاق کریں گے جیسے آج تم ہماری مذاق کرنا۔ نہیں دیکھا آپ نے یہ ٹھٹھا مسخرہ کس کے حصے میں گیا ہے؟ ہمیشہ کفار ہی کرتے تھے مومنوں سے۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بہت آسان ہے کہ ٹھٹھا کرنا کفر کا وائرس ہے۔ جیسے ڈاکٹری لائن کے اندر انسان میں کچھ وائرس کچھ بیماری لاتے ہیں، کچھ وائرس کچھ بیماری لاتے ہیں، ویسے یہاں دل کی بھی وائرس ہے۔ بعض وائرس نفاق کے ہیں، بعض کفر کے ہیں، بعض فسق کے ہیں، بعض فجور کے ہیں، بعض ضلالت کے ہیں، بعض بدعت کے ہیں، بعض زندگی کے ہیں۔ بہت سارے جو ہے بیماریاں یہاں بھی ہیں، اور ہر ایک کے اپنے الگ الگ وائرس ہیں، اور احادیث میں اور قرآن میں ہر وائرس کو اس بیماری کے ساتھ اشارے میں جوڑ دیا گیا ہے۔ نکالنے کی ضرورت ہے کہ کون سا وائرس کون سی بیماری لاتا ہے۔ تو اس سے نتیجہ بہت آسانی سے نکل آیا کہ کسی سے ٹھٹھا کرنا، کسی کی مذاق کرنا، انسان کے دل میں کفر کا بیج معمولی سا پڑ چکا ہے اس کی نتیجہ۔ اس لیے ہمیشہ اس سے دستبرداری ہونی چاہیے، ہرگز کسی کا مذاق نہ کیجیے، سامنے والے کا دل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے۔ کسی مومن کا دل رکھو، اللہ تم پر راضی ہوگا۔ مومن کا دل توڑو مت، ورنہ ساری پارسائیاں اور نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ کسی مومن کے بیمار ہونے کے موقع سے بیمار پرسی، شریعت نے کیوں حکم دیا بیمار پرسی کا؟ اس لیے کہ تم بیمار پرسی کے لیے جاؤ گے، مومن کا دل رہ جائے گا۔ بیمار آدمی کو دھارس کی ضرورت ہے۔ کسی کے یہاں وفات ہو گئی ہو تو 3 دن تک آپ تعزیت کرو، یہ مسنون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ وہاں جاؤ، اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ، 2 جملے کہو، میٹھے بول کہو، اس کا جی رہ جاوے گا، رب خوش ہو جائے گا۔ مومن کے دل کو رکھنا شریعت پسند کرتی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے میں تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں، بعض روایتوں میں ہے کہ شاید تم کو روزی اور اللہ کی مدد انہی کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے۔ لعلکم ترزقون او تنصرون بضعفائکم، پوری قوم میں جس کو کوئی نہیں مانتا، کونے میں پڑا ہوا آدمی ہے، کیا پتا پوری بستی کے رزق کا یہی ذریعہ ہے۔ لعلکم ترزقون او تنصرون بضعفائکم، ہمارا رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ کہلواتا ہے، کوئی پست نہیں ہے، کسی بزرگ کے سر پر سینگ نہیں ہوتے کہ جو بڑا ہو گیا اس کے سر پر سینگ نکل آئے اور دوسروں پر نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے دل کا تعلق اپنے رب کے ساتھ رکھتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایسے آدمی کی مذاق کر لوں جس کی ایک بول کی بڑی قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض بندے ایسے ہیں کہ اللہ پر قسم کھا کر کہہ دیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے، اللہ کر کے دکھلاوے گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی جگہ پیغام نکاح دیں تو ان کا پیغام نکاح قبول نہ ہو، کسی در پر جائیں تو کوئی پسند نہ کرے ان کو اپنے در پر لینا، لیکن قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں۔ کسی کے متعلق پتہ نہیں اس کا رشتہ اپنے رب سے کیسا ہے۔ خود کو کمزور سمجھو، خود کو گنہگار سمجھو، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھو۔ نمبر 2، اس پر بہت کچھ اور بھی کہا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے رب نے فرمایا کانا مت کسی کو،
کبھی کبھی ذات کی وجہ سے تانا دیا جاتا ہے کہ تو ایسی ذات سے تعلق رکھتا ہے. نہیں، ہمارے یہاں ذات پات کے اختلافات بہت ہیں کہ یہ تو پست بیکورڈ قسم کا ہے اور یہ پسماندہ ہے، ہم عالی نسب والے ہیں. اسلام نے پاؤں تلے رونق دیا اس کو. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. باہر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے خاندان سے بنو غفار اعلیٰ خاندان شمار ہوتا تھا، اس قبیلے سے، اور آپ کو معلوم ہے عربوں کے یہاں برادری اور خاندانی نخوت بہت زیادہ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت اصلاح فرمائی، مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشی تھے، حبشہ سے تشریف لائے تھے، ان کی بیچارے کی برادری کون سی، حبشہ کے اندر کون سے خاندان محفوظ تھے؟ تو عربوں کو تھوڑا سا یہ تھا کہ ہمارے خاندان عالی ہیں اور یہ سب تو عجم سے آئے ہوئے ہیں. بہت اصلاح آپ نے کی، بہت کچھ نکل بھی گیا، لیکن تھوڑا بہت. تو ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تو میں ہوئی تو حضرت بلال کو یہ کہہ دیا، اے کالی کلوٹن کے بیٹے، ایک علی کل. چونکہ وہ حبشیہ کے بیٹے تھے، بات سچ تھی، لیکن تانا دیا. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاب نہیں لا سکے، حجرے سے چادر گھسیٹتے ہوئے تشریف لائے اور حضرت ابو ذر غفاری کو ایسے کلمات سے عتاب فرمایا. آپ نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تمہارے اندر ابھی جاہلیت کی خوبو باقی ہے. تم اگر کالی کلوٹن کے بیٹے نہیں ہو اور یہ کالی کلوٹن کا بیٹا ہے، کیا ہو گیا؟ تم نے فیصلہ کیا، رب نے اس کو حبشیوں کے یہاں پیدا کیا، تم کو بنو غفار میں پیدا کیا، اس میں تمہارا کمال کون سا؟ ڈانٹا آپ نے زبردست. کسی کو ذات کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کیا پتا اس کا رشتہ اپنے رب سے بہت زیادہ. کسی گنہگار کو آپ تانا نہیں دے سکتے. اسلام کا ادب ہے، اگر میرے معاشرے میں کوئی زناکار ہے، قاتل ہے، میں اس کو تانا نہ دوں. آپ اصلاح کی شکل اختیار کیجئے. تانا دینے سے تمہارے جی کو تھوڑی ٹھنڈک پہنچے گی، لیکن سامنے والے آدمی کی کون سی اصلاح ہوگی؟ ہمارے یہاں یہ بھی بہت ہے کہ کبھی کوئی بیچارہ غلطی سے گناہ کر گزرتا ہے تو اس کو پورا معاشرہ پھر ہمیشہ اسی برائی سے یاد کرتے رہتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے. ایک روایت سنانے پر اکتفا کرتا ہوں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کسی کو اس کے گناہ کے اوپر تانا مت دیا کرو. اگر کوئی شخص دوسرے کو کسی ایسے گناہ پر تانا دے کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو یہ تانا دینے والا جب تک اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا اس کی موت نہیں آگی. یہ روایت میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پتا اس آدمی نے یہ زنا یا بڑے درجے کا گناہ کر کے اپنے رب سے رشتہ صاف کر لیا ہو، خدایا مجھ سے چک ہوگی، اور تم ہو تانا دے رہے ہو اس کو کہ تو زناکار ہے، تو یہ کرنے والا ہے. روایت میں آتا ہے تانا دینے والا آدمی جب تک اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی موت نہیں آتی. تیسری چیز ہمارے رب نے فرمائی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام سے مت پکارو. ارے سامنے والے کو نہیں پسند ہے، کیوں اس نام سے تم پکارتے؟ اسلام نے اس کی بھی شہ کاٹ کے رکھ دی. نہیں، ہمارے یہاں چڑھانے کے لیے بعض ایسے نام رکھے جاتے ہیں کہ جس میں سامنے والے آدمی کو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا. خاص کر کے بہت بوڑھے قسم کا آدمی ہو تو اوباش بچے اس کو جو ہے برے نام سے ستاتے ہیں. وہ بیچارہ کچھ بکتا ہے اور ڈانٹتا ہے تو ان کو خوشیاں ہوتی ہیں. اللہ کو ناپسند ہے. اللہ کے اکرام کا ایک حصہ یہ ہے کہ جس کی عمر اسلام میں گزر گئی اس بوڑھے کا اکرام کرو. تم نے اللہ کا اکرام کیا. یہ حدیث شریف میں آتا ہے. کسی بوڑھے کا اکرام اللہ کے اکرام کرنے کے درجے میں. آپ محسوس کیجئے بوڑھے کو کیا مقام دیا گیا. اس کی عمر اتنی بہاریں اسلام میں گزری ہیں، تم ہو کون اس کی مذاق کرنے والے اور اس کو برے نام سے پکارنے والے؟ میرے بھائیوں نہ کیجئے. کسی کا دل اتنا دکھ گیا، مجھے نہیں پتا اس پر کتنی سزا رب مرتب کر سکتا. پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. حدیث شریف میں ہے ایک پریوار ہے، پوری مخلوق. میرے پریوار میں اگر میرے باپ کو، میری ماں کو، میری بہن کو، میرے رشتہ دار کو کوئی آدمی کوسے گا تو میرا دل نہیں دکھے گا اور میں جو کچھ کر سکتا ہوں نہیں کروں گا.
تو اللہ قادر مطلق ہے، وہ اگر اپنے پریوار میں کسی کی اس طرح کی بے عزتی برے نام سے پکارنا دیکھے وہ اپنی قدرت کا اظہار نہیں کرے گا۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا اگر یہ جرم کرتے کرتے تم میرے پاس آئے توبہ کیے بغیر تو تم کو ظالموں کی جماعت میں حشر میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، جس جگہ کوئی ٹھکانہ نہیں انسان کا اس جگہ ظالموں کے ساتھ حشر انسان کی ناکامیابی کی علامت ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ان تینوں چیزوں کو جمع کرو تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو مومن کی عزت ریزی نہ کرو، آبرو ریزی نہ کرو۔ تینوں چیزوں میں یہی ہے، مذاق کرنے میں بھی مومن کی آبرو ریزی ہے، تانا دینے میں بھی سامنے والے مومن کی آبرو کو گرانا ہے، اور تیسرے نمبر کے اوپر برے القاب سے پکارنا، اس میں بھی آبرو ریزی ہے۔ آبرو ریزی بہت بری چیز ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے جانے والے تھے تو آپ رات کو کعبہ کے پاس آئے، آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف فرمایا۔ چونکہ دشمنوں سے نگاہ چرا کر یہاں سے ہجرت کرنا تھا تو رات کو آپ نے طواف فرمایا، اور طواف فرمانے کے بعد آپ نے کعبۃ اللہ کو خطاب کر کے کہا اور سرزمین مکہ کو کہ اے سرزمین مکہ تو مجھ کو بہت پیاری ہے، میری قوم اگر مجھ کو نہ نکالتی تو میں نہ چھوڑتا تجھ کو، اے کعبہ تو مجھ کو بہت پیارا ہے، میری جان سے زیادہ عزیز ہے، مگر سنے کعبہ تجھ سے بھی زیادہ مجھ کو ایک اور چیز پیاری ہے، وہ ہے ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا مال اور ایک مومن کی جان۔ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کعبہ سے بھی زیادہ عزیز اور پیاری چیز آپ کی نگاہ کے اندر ایک مومن کی عزت ہے، ایک مومن کی جان ہے، ایک مومن کا مال ہے۔ کعبہ پر کوئی غلط نگاہ اٹھاوے، مومن نگاہ اس کی جو ہے آنکھیں نکال کر رکھ دے گا، لیکن وہی مومن اتنا سارا ٹھٹھا کرتا ہے، دوسرے مومن کی اتنی آبرو ریزی کرتا ہے، کیسی اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ ہم لوگوں نے سچی بات یہ ہے کہ معاشرے میں ان آداب و اخلاق کو نہ برت کر معاشرے کی مٹی پلیت کر دی، معاشرے کو چوپٹ کر کے رکھ دیا۔ ہمارے رب نے یہ آداب ہم کو سکھلائے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں۔ آپ اگر عزت نہیں کر سکتے تو کسی کی آبرو ریزی سے تو گریز کیجئے، کم سے کم میرے ہاتھوں کسی مومن کا دل نہ دکھے۔ آخر میں آپ حضرات کو مبارکبادی بھی دیتا ہوں، بہت اچھا سلسلہ ہے یہ جو آپ کا تفسیر کا سلسلہ ہے، میرے رب کا حق سمجھ کر میں اس میں شریک ہوں۔ میرا رب کیا کہتا ہے میں جانوں تو صحیح۔ بہت کم جگہوں کے اوپر یہ سلسلے جاری ہیں، بہت جگہوں پر تمنائیں کرتے ہیں لوگ کہ کاش ہمارے یہاں ہمارے رب کے میسیج کو اور پیغام کو اور وحی کو سمجھنے کے لیے ایک آدھ مجلس قائم ہوتی۔ مجھے معلوم تو ہو کہ میں 60 سال سے جو الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہوں، میرے رب نے کیا میسیج دیا ہے اس کو۔ الحمدللہ یہ سلسلہ قابل قدر ہے۔ کل کو اللہ کے یہاں ایک شکایت یہ بھی ہونی ہے، وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی سچی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ اس قدر عزیز ترین اور بہترین کتاب اگر کسی اور قوم کے ہاتھ میں ہوتی تو سر پر لیے گھومتے ہو۔ یہ ایک کھڑکی ہے جس میں سے آپ آخرت کے مناظر جھانک سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو تمہاری چلتی پھرتی اس وقت کی ساری زندگی میں تمہاری رہنمائی کر سکتی ہے۔ ابھی اس وقت 8:48 ہوئی ہے، دنیا میں کوئی حادثہ رونما ہوا، اس میں ایک مومن کو کیا اوپینین اپنانا چاہیے، کیا عمل اور رویہ اپنانا چاہیے، میرے اس قرآن کے اندر اس حادثے کے متعلق حکم موجود ہے۔ میرا ایمان تبیانا لکل شیء، کوئی واقعہ رونما ہوا اس آئینے میں اس کو رکھو، تم کو فوراً جو ہے حکم مل جائے گا، یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی بڑی کتاب ہم نے قدر نہیں کی۔ اور کل کو رسول کھڑا ہوگا محشر میں اور ایک شکایت کرے گا قوم کی، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ
میری قوم نے تیری اتاری ہوئی اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا. تو نے کتنے پیار سے کتنی امیدوں سے اتاری تھی یہ کہ لوگ اس کو دیکھ کر رہنمائی پکڑیں، لیکن اللہ لوگوں نے پسے پشت ڈال دیا. تیری اتنی عزیز کتاب کی یہ ناقدری، رسول شکایت کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں، کچھ نہ صحیح تھوڑی دیر آپ کے یہاں 15-20 منٹ تفسیر ہوتی ہے، آپ یہ سمجھ کر شریک ہو جائیے کہ میرا رب مجھ سے اس سے خوش ہوگا. روایتوں میں آتا ہے چند لوگ جب بیٹھتے ہیں اور قرآن کریم کا سیکھنا سکھانا ہوتا ہے تو فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس پر سکینت نازل ہوتی ہے. یہ جو دنیا میں ہم ٹینشن فکر اور ڈپریشن اور یہ کرتے رہتے ہیں، اس کا علاج قرآن میں ہے. سکینت کا مطلب علماء نے لکھا ہے جی اگر پریشان ہو تو ٹھنڈا ہو جاتا. اس میں ہے اصل ٹھنڈک. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈک رکھی ہے. قرآن ایک جگہ اس کا اظہار بھی کرتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر یہ ہے، اللہ کی یاد میں ٹھنڈک ہے دلوں کی. تو ہم اس میں حصہ لیں. کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیو، جیسے چند جگہوں پر ہم نے دیکھا شروع میں جب تفسیر جاری ہوئی تب تو لوگوں نے بہت جوش دکھایا، لیکن آہستہ آہستہ پھر چھٹتے چلے گئے اور یہ ناقدری کا شکار. اللہ کی یہ نعمت اٹھ کر پھر کسی دوسری جگہ چلی جائے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ اس پر ہمارا احسان ہے، ہم پر اس کا احسان ہے کہ اس نے جو ہے ہم کو یہ کتاب عطا فرمائی، اور ہمارے پاس ایسے افراد موجود ہیں جو آپ کو قرآن کریم کے مضامین بتاتے ہیں. ہمارا رب کیا کہتا ہے وہ سکھاتا ہے. اللہ کرے ہم اس کو قدردانی کی نگاہ سے دیکھیں اور صرف معلوماتی چیز نہ بنائے اس کو. ایک بزرگ نے بہت پتے کی بات فرمائی، کہا ہمارے معلومات ہمارے معمولات بن جاتے ہیں، ہم جو جانتے ہیں اس پر عمل کرنے والے. تو یہ 3 چیزیں آپ نے سنی. اب ایک مومن کا فرض ہے، میرا رب ناپسند کرتا ہے نا، مجھے ان تینوں چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا. ٹھٹھا مذاق ختم کر. آج تک کسی کو برے لقب سے پکارا ہو، اس سے اور رب سے معافی مانگ لینی. اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس قدر سنگین اور گناونی چیز ہے، تو نے ناپسند کیا ہے، آیت اتاری ہے مستقل اس کے لیے. اور آئندہ کے لیے ٹھان لینا ہے کہ مجھے برے لقب سے کسی کو نہیں پکارنا. آدمی عہد کرے اپنے رب سے، 2 رکعت پڑھ کر رب کو کہو کہ اللہ جو کچھ ہو چکا، بے شک اتنا زیادہ ہونے کے بعد بھی تو نے جو ہے میری ستاری فرمائی. تو سب کر سکتا تھا لیکن تو نے عذاب نہیں دیا. آج میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتا ہوں. یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو رب سے جوڑے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں اتر رہی ہے، پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، بے برکتیاں اور نحوستیں ختم ہو رہی ہیں، ہماری زندگیوں میں پاکیزگی آ رہی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ حالات اتنے مخالف ہیں، لوگ دبوچنے پر ہیں مسلمانوں کو. ابھی یہ قانون بنایا اور مسلمانوں کو، مسلمان اپنا نقصان کرے گا، کوئی دوسرا مسلمان کا نقصان نہیں کر سکتا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت اگر 2 چیزوں پر آ جائے تو مجال ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کا بال بکا کر سکے. ایک تو دینداری پر، اور دوسرے نمبر پر نظم و نسق، ترتیب. ایک شریعت نے جو ترتیب دکھائی ہے اس ترتیب پر چلے. حضرت تھانوی جیسا نباز آدمی کہتا ہے کہ امت اگر دینداری پر آ جائے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ان کا بال بکا کر سکے. ہم کو دینداری پر آنے کی ضرورت. یہی دینداری ہے کہ جو قرآن کہتا ہے اس کو ہم اپنی زندگیوں میں لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق دے، رسپیکٹ و آداب کی توفیق دے، اور جو کچھ چکے ہیں گزشتہ دنوں ہو چکی ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. دعا کر لیجیے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسلیما. ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں. اللہ ہم گناہ پر گناہ کرتے رہے اور تیری علیم و خبیر ذات دیکھتی رہی. اللہ دنیا کا کوئی شیٹ ہوتا تو اپنے نوکر کو 2-3 مرتبہ غلطی ہو جانے کے بعد کان پکڑ کر باہر کر دیتا. اللہ ہم نے
دسیوں مرتبہ غلطیاں کی، لیکن جب جب بھی تیرے در پر آئے اے اللہ تو نے ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیا، کبھی اپنے در سے راندہ نہیں کیا۔ اے اللہ یہ تو ہماری بے وفائی اور جفاکاری تھی کہ کھاتے تیرا تھے، پیتے تیرا تھے، ضرورت پڑتی تو تجھ سے ہی مانگتے تھے، اور جب جی کا چونچلا پورا کرنے کی بات آتی تو گناہ بھی تیرا کرتے۔ یا الہ العالمین بہت زیادہ باغی ہیں اے اللہ، بہت بغاوت ہو گئی، ہم نے تجھ کو نہیں پہچانا۔ اے اللہ تو بہت پیارا رب ہے، بڑا مہربان رب ہے۔ اے اللہ ہم بچے تھے، معصوم تھے، تب جب گناہ نہیں کرتے تھے تب تو جیسا کھانا کھلاتا تھا، آج بڑے ہو کر دسیوں گناہ کے باوجود بھی ویسا ہی رزق دے رہا ہے۔ اے اللہ اتنا ہی نہیں، تو نے ہمارے سارے گناہوں پر پردہ پوشی فرمائی۔ اے اللہ روایتوں میں آتا ہے کل کو تو ایک بندے کو بلانے والا ہے پورے محشر کے درمیان، اور ان کے اوپر ایک نور کا پردہ ڈال دے گا اور اس سے اعتراف کرائے گا، بندے تو نے یہ گناہ کیے تھے؟ بندہ کہے گا جی میں نے گناہ کیے تھے۔ بندے تو نے یہ گناہ کیے تھے؟ سب گناہ گنوائے گا، بندہ محسوس کرے گا کہ اب تو جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اور تو کہے گا کہ بندے دنیا میں تو نے گناہ کیے، میں نے کسی کے سامنے تجھے رسوا نہیں کیا، آج محشر کے میدان میں بھی پردے کے نیچے تجھ سے اعتراف کروایا، جا بندے میں نے تیری مغفرت کر دی۔ اللہ تو اتنا پیارا رب ہے۔ اے اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق مرحمت فرما۔ یا الہ العالمین بے شک ہم نے اپنے پاؤں پر کلاڑا مارا ہے، اے اللہ تو نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ہم نے ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اے اللہ اپنی ذات عالی سے رشتہ قائم کرنے کی توفیق۔ اے اللہ ہمارا یہ دل تو نے اپنی پاکیزہ محبت کے لیے دیا تھا، ہم نے تو دنیا اور غیروں کی محبت سے اس کو بھر دیا، عہدوں اور منصبوں اور ناجائز اور چھچھوری محبتوں سے اس کو بھر دیا۔ اللہ تیرے اس دیے ہوئے برتن کی بہت ناقدری کی۔ اے اللہ آج کے بعد ہمارے اس دل کو اپنی محبت سے، اپنے عشق سے لبریز فرما دے۔ اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی وابستگی نصیب فرما۔ اے اللہ زندگی کے جو کچھ لمحات باقی ہیں آپ کی یاد میں گزار دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تو مقصد کے بھولے ہوئے لوگ ہیں، آج 50-60 سال کی عمر گزر گئی، اے اللہ ابھی ڈگر پر نہیں آ سکے، نہ جانے ہماری موت کب آنی ہے۔ اے اللہ تو ہم کو ایمان پر باقی رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ محشر، آخرت، برزخ اور پلصراط، جنت، جہنم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بابرکت سے حوض کوثر کا جام پینے اور آپ کی سفارش حاصل ہونے کے موقع سے ہماری بھرپور نصرت و مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں نصیب پانے والوں میں سے بنا، محروم لوگوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ اپنا غضب، اپنے غصے اور اپنی دوری سے اور اپنی محرومی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کفر سے، شرک سے، فسق سے، فجور سے، زندقے سے، الحاد سے، منافقت سے، بدعت سے، اے اللہ اپنے غصہ و غضب سے، اے اللہ جدید و قدیم تمام فتنوں سے، سائنس و ٹیکنالوجی کے فتنوں سے، عصری تعلیم کے فتنے سے، مادیت و مغربیت کے فتنے سے، اے اللہ تصویر کے فتنے سے، لباس اور بے حیائی کے فتنوں سے، اور تو جتنے فتنوں کو جانتا ہے ان سب سے ہم سب مومنوں کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ان فتنوں کی شناعت و برائی ہمارے دلوں میں ڈال دے، تو جسے ناپسند کرتا ہے ہمارے دلوں میں بھی اس کی ناپسندیدگی ڈال دے۔ اے اللہ تمام مومنوں کو ایک اور نیک بنا، متحد و متفق بنا، ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنے والا بنا۔ اللہ بے ادبی، گستاخی اور ایک دوسرے کی بے عزتی، آبرو ریزی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دعائیں مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما، بے روزگاروں کو روزگار، بے سہاراؤں کو سہارا، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا الہ العالمین مومن دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے حوالے سے مومنوں میں ایک ڈر پھیل گیا ہے۔ اے اللہ تو ہمارا والی ہے، اے اللہ آج تک تو نے کبھی ضائع نہیں کیا، نہ تو ہم آج کے بعد تجھ سے بد امید ہو سکتے ہیں۔ اے اللہ تو ہندوستان کی قسمت کے اندر نظام اسلامی لکھ دے، بہترین نظام قائم فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے خوش ہو جا، اپنی ناراضگی ختم فرما دے۔ اے اللہ بے شک ہم نے بہت ناراض کیا، اور ایک عرصے تک ناراض کرنے کے درمیان کبھی تیرا خیال بھی نہیں آیا ہم کو۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، پوری امت کی طرف سے ہم مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، عطا فرما۔ ناک رگڑتے ہیں اے اللہ بے شک ہم نے تجھ کو ناراض کر کے اپنا دنیا آخرت کا بہت بڑا نقصان کیا ہے، تو ہم سے خوش ہو جا، راضی ہو جا۔ یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں سب کے دلوں کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما۔
اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اشفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.